نیند آئی ہے اس بھائی استاد یہ تیسرا دن نیند نہیں آ رہی. یہ دودھ شہد دامن بھی کرایا ہے, دسیا پتہ نہیں کیتا یا نہیں, کہنے بکول کیتا ہے. دوائی تو نہیں کھا رہے نیند کی؟ نیند کی دوائی بھی گیا تھا ڈاکٹر کے پاس, اس نے لکھ کے دی ہے, وہ بھی کھائی ہے. لیکن ایسے جیسے ہی اونگ آتی ہے نا ایک دم سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. کدو آیا پہلے؟ آج تیسرا دن ہے. تیسرا ہے نا آج آپ کا؟ آج تیسرا ہے. آج بھی کام ہے نا. پرچی دکھائیں اپنی بڑی والی. نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی الحمدللہ. پرچی دے رہے یار. کام تیزا کوئی نہیں ہے. کم ہوا ہے نا آج. کار 4 نمبر میں یہ چھوٹی پرچی دکھائے نا جو آج والی ہے, یہ آج والی ہے استاد. جھٹکا تو نہیں لگتا جھٹکا؟ جب تمہیں نیند آنے لگتی ہے تو ایک دم جھٹکا تو نہیں جسم کو لگتا یہ لے لو؟ کبھی لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک دم سے دل کی دھڑکن تیز. یہ کتنے عرصے سے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہوا اس طرح تھا کہ پچھلے ہفتے ایک رات کے وقت بیٹھا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا شوگر کے اوپر نا. اچھا. تو اس کی وجہ سے ہلکا پھلکا تھوڑا وہ ہو گیا, خوف ہو گیا. رات کو میں سویا 4 بجے آنکھ کھلی ہے, اس کے بعد مطلب کنٹینیوسلی جو ہے نا سویا نہیں. اس میں کس پوائنٹ پہ تمہیں خوف آیا؟ تم آرٹیکل پڑھ رہے تھے نا؟ ہاں جی. تو کس پوائنٹ پہ تمہیں ایک دم خوف آیا کہ مجھے نہ ہو جائے؟ مجھے نہ ہو جائے. اگلے دن پھر میں طبیعت خراب ہوئی ہے, میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں. ڈاکٹر نے بھی مجھے شوگر کے ٹیسٹ لیتی ہیں, تو اس سے زیادہ تھوڑا اور زیادہ ہو گیا, لیکن وہ ٹیسٹ کروائے ہیں تو وہ ٹیسٹ کے سارے رپورٹس ٹھیک آئی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ وہ انگزائٹی ہوتی ہے, اسٹریس ہوتی ہے. یہ کب سے انگزائٹی کب سے ہے تمہیں؟ انگزائٹی کا یہ پہلی دفعہ ہی ہوا تھا پچھلے ہفتے. پہلے ٹھیک تھے؟ پہلے بالکل ٹھیک تھا الحمدللہ. اس سے پہلے خواب کیا آتے تھے؟ خواب اس تکلیف سے پہلے خواب نہیں یاد. خواب میں کبھی سانپ نہیں دیکھا, کتا نہیں دیکھا, گندا پانی نہیں دیکھا, کسی جگہ اپنے آپ کو بند دیکھا ہو, یا کسی ہاسپٹل میں دیکھا ہو جیسے میں ڈاکٹر مجھے چیک کر رہے ہیں اس طرح؟ مردوں میں کوئی آتا ہے خواب میں؟ نہیں. قبرستان کتنا عرصہ ہو گئے ہوئے؟ قبرستان سال ہو گیا, سال تقریباً ہو گیا. تو یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں؟ میری وہ کس کا تھا آرٹیکل, کس کا تھا؟ گوگل پہ تھا کسی کا. میری شادی ہوئی تھی پچھلے سال نا. ہاں. تو پہلے تو شادی کے بعد 3 مہینے ٹھیک رہے ہیں, اس کے بعد پھر مجھے معدے میں گیس کا مسئلہ سٹارٹ ہوا. پھر وہ گیس کے مسئلے کی وجہ سے پھر میں ڈاکٹری علاج بھی کرواتا رہا ہوں, آپ کے پاس بھی آتا رہا ہوں, اور الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر اب یہ سٹارٹ ہو گیا. اچھا, کوشش یہ کیا کریں کہ ہر چیز نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا آخری صورت آخری آیت میں, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آج سے 4-5 سال پہلے سعودی عرب ریاض میں ایک واقعہ ہوا تھا. وہ اتنا نیک آدمی تھا, اتنا پرہیزگار تھا کہ کبھی کسی نے اس کو دیکھا نہیں تھا برائی کرتے ہوئے. تو یہ مجھے وہاں کے بڑے علماء نے یہ بات بتائی, تو پھر بعد میں نے اس کو پڑھا بھی اخبار میں بھی. تو انہوں نے بولا صفی صاحب یہ کیا تھا؟ وہ مجھے پوچھتے تھے نا کس طرح ہمارے کچھ علماء بھی گئے ہیں, اس کو جیل میں بھی ملے ہیں, لیکن بعد میں اس کی گردن اتار دی. تو یہ وہ صحیح ہوا اس کے ساتھ. میں نے بولا یار وہ قاضی نے یا اس کو جس نے سزائے موت دی اس نے بڑی زیادتی کی. اس کا اگلا پچھلا جیل کا ریکارڈ بھی ساری دنیا کہتی ہے, اللہ کے سسرال بھی بولتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا اس سے. ہم نہ ہمیں جو ہوتا ہے ہم اصل میں بیل ہے, مسلمان نہ بیل ہے. یہ باتیں زیادہ کرتا ہے, کرتا کچھ نہیں ہے نا. تو کہتے ہم اس سے علماء گئے, اس سے پوچھا کہ بھی یہ کیسے تمہارے سے یہ واقعہ ہوا. اب وہ ان کو سٹوری سناتا ہے
کہ ہم رات کو دوست بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، مجلس کہتے ہیں بیٹھک میں، وہاں پر نا گفتگو چل نکلی، شیاطین کا ایک گروہ ہے امریکہ کے اندر جو اعلان شیطان کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اس پر بات ہوئی تو کہتا ہے میں آیا گھر، میں نے نیٹ کھولا، میں نے اس کو ریسرچ شروع کی، تو میں پڑھنا شروع، جیسے جیسے پڑھتا جا رہا ہوں تو میں نے فیل کیا کہ جیسے میری الٹی ٹانگ باہوں سے کچھ چیز اوپر آ رہی ہے، مجھے ہلکا سا کچھ محسوس ہوا، میں نے اس کو جھٹک دیا۔ کہتا اس کے بعد میں نے ان کو پڑھا، میں نے تہجد کا ٹائم ہوا، بند کیا اپنا کمپیوٹر، تو میں نے تہجد پڑھی، فجر ہوگی، فجر پہ میں مسجد میں پڑھنے چلا گیا۔ مسجد سے پڑھ کے جب میں واپس آیا، دل چاہا کہ چلو اپنی اہلیہ کے پاس بیٹھوں، تو کہتا ہے میں اس کے پاس آیا ہوں، صرف مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے اس کا بوسہ لیا ہے۔ مجھ کو جب دوبارہ ہوش آئی تو میں اتنا حصہ اپنی اہلیہ کا کھا چکا تھا۔ میرے سامنے ایک کھوپڑی تھی اور وہ مر چکی تھی، اس کو نہیں پتہ چلا۔ تو اس اسنا میں پھر اس کو ظاہر ہے کہ وہ مر چکی تھی، اس پہ قتل پڑا۔ تو میں نے اس سے پھر ان کو میں نے بتایا، میں نے بولا یہ زیادتی کی اس کے ساتھ، کہ ایک انسان یہ کام کر ہی نہیں سکتا، ایک پاگل بھی نہیں اس طرح کر سکتا نا۔ جب شیطان آدمی کو پکڑتا ہے نا، اللہ نے اس کو قوت دی ہے۔ آپ جائیں گے نا جیلوں میں، پاگل خانوں میں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، اس کو پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں جاہل دین کے معاملے میں، ان میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں، ان کی فیلڈ نہیں ہے نا یہ کیمرہ، تو ان کو چاہیے نہیں کیمرے کے اوپر گفتگو کرنی، کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ اہل علم کے پاس جاؤ، تو یہ مامے بن گئے ہم لوگ کہ سارا علم جو دین والے ہیں ان کے پاس ہے۔ اس سے مراد ہے جو لوہے کا کچھ چاہتا ہے وہ لوہے کے ایکسپرٹ کے پاس جائے، کوئی میڈیکل کا معاملہ ہے تو میڈیکل کے پاس جائے نا۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ دیکھیں جی، یہ نہیں لکھا ہوا اہل علم، اس سے فرقہ واریت انہوں نے بنا لی کہ ہمارے پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو آپ میرے پاس آئے ہو نا۔ اب کرسی بنانے والا مولوی تو نہیں جانتا نا کہ اس کو کیسے بنے گی۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے ہیں، نئے آئے ہیں، آپ نے دیکھا صحابہ کھجور کے درختوں پہ چڑھ کے کچھ کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ یعنی کہ نار کا جو ہے نا وہ پھول، جو بھی انہوں نے کہا مجھے صحیح اس سے نہیں، حدیث ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں تو اس طرح فصل زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر نہ کرو تو وہ بیچارے سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا۔ اب اس سیزن میں انہوں نے نہیں کیا، وہ فصل نہیں ہوئی۔ وہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یار تم اس معاملے میں ایکسپرٹ ہو، میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا کیونکہ میرے لیے نئی چیز تھی، میں نے تو اپنے لیے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک کو اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو میں سارے علم کا ماما نہیں ہوں، یعنی اللہ کہتا ہے من علم ہی الا بما شاء۔ آج یہ تم ہاتھوں میں لیے پھرتے ہو نا، یہ اس میں ساری دنیا آ گئی نا۔ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے تھوڑا سا چھوٹا سا، اس کے اندر 72-73 ہزار حدیثیں آ گئی ہیں، 10-15 تفاسیر آ گئی ہیں، پاکٹ میں لیے تم گھومتے ہو، پورا انسائکلوپیڈیا تمہارے ذہن جیب میں آ گیا۔ یہ کسی نے بنایا نا، کسی کو تو رب نے دماغ دیا یار۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے، وہ کہتا ہے جس نے جتنی محنت کی میں نے اس کو اتنا عطا کیا۔ ہم نے جو محنت کی ہے ہم دیکھ لو اس کا پھل، جو وہ کرتے ہیں ان کا پھل دیکھ لو، اللہ دکھا رہا ہے۔ لیکن ایک اور بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جب ہم اللہ کے بن جائیں گے نا تو اللہ ان سب کو ہمارا غلام بنا سکتا ہے، صرف ہم اگر اللہ کے بن جائیں۔ اس کی دلیل میں آپ کو دوں، اس صدی میں نہیں پچھلی صدی میں
آج سے 80 سال پیچھے چلے جاؤ، 62 سال پیچھے چلے جاؤ، 64 سال پیچھے چلے جاؤ، عربوں کے پاس کیا تھا؟ قسم سے بھوکے مرتے تھے کہ نہیں؟ ڈیزرٹ تھے، اب بھی ڈیزرٹ ہے۔ ان کو کن نے دیا؟ کیا دیا؟ کس نے دیا؟ ساری دنیا کے سائنسدان اللہ نے ان کے غلام بنا دیا۔ آئے پیسے کی خاطر آئے نا، امریکن، یورپین سب، وہ کچھ عطا کیا، ابھی تک تم پاگل ہو گئے ہو، ان کو کھا رہے ہو، ختم نہیں ہو رہا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل، وہ تقدیر، وہ قدرت رکھتا ہے کہ بڑوں کو تمہارا غلام بنا دے، بشرطے کہ تم تو بندے کے پتر بن جاؤ، تم تو اللہ کے بندے ہو، تم تو اس کو جھکاؤ سچے دل سے، تم تو مان لو کہ ہے رب ساری قوت کا مالک۔ ہے کوئی مائی کا لال اس دلیل کو رد کر سکتا ہے؟ آئے نا بڑے بڑے سائنسدان، انجینئر، اپنا سامان لے کر آئے، وہ تو کپ نہیں بنا سکتے تھے کھجور کھانے کے لیے، سامان بھی لایا، اس نے سب کچھ کیا۔ آج بھی جو سمندر کے اندر جو تیل نکالنے والے جو کیا کہتے ہیں اس کو، رگیں جو ہیں، آج بھی وہ ایک کمپنی کے پاس ہیں، کئی لاکھ ڈالر روز کا اس کا کرایہ ایک کا، پھر بھی وہ تمہارے سمندروں کے اندر لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی دے رہے ہو، خود بھی کھا رہے ہو۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل، جس کو ہم نے ٹھڈے مار کے نکال دیا، جھوٹ بول بول کے، حسد کر کر کے، خیانت کر کر کے، بے ایمانی کر کر کے، کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس گاہک کے ساتھ میں بڑا سیانا ہوں، میں اس کو چکر دے رہا ہوں۔ دیکھو آیا تھا بڑا بن کے، جی میں جی ریٹائرڈ ہویا تے بڑا میں سمجھدار ہیں تے ان میں دکانداری ایسے تساں کو لائے میں دکان پائی ہے، تے میں بھی پتہ کہ کیتا نال والے سناندا پیا دکاندار، میں بھی پرانا سامان سارا انہیں دے دیتا، وڈیار ہے اس کو بتا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اتنی شدید پکڑ ہے اس رب کی۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے ہندو کے ساتھ زیادتی کی، ہندو بھی اس کا بندہ ہے، یہودی بھی اس کا بندہ ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا، اس نے بولنا تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر وہ ایسا پکڑتا ہے، تم نے اس سے 10,000 کمایا، تیرا سب کچھ بک جائے گا۔ اس نے اگر بد دعا دی تو، اس نے اگر کہا نا کہ جا تیرا بیڑا ہی غرق، اور وہ کوئی تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، تو نے اس سے زیادتی کیوں کی ہے؟ اس لیے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، یہ جو تم لیے پھرتے ہو نا بیماریاں ہیں، جو ڈاکٹروں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، سائنسدانوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، نوٹ بھی لگا رہے ہو، اللہ کی قسم یہ اپنے کردار کی پکڑ ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ نہیں ظلم کرتا کسی پہ، اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، اللہ کے ظلم پر اللہ کی رحمت بہری ہے۔ جو کرتے ہو خود کرتے ہو، اللہ قرآن میں کہتا ہے ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو خوشیاں راحتیں آتی ہیں وہ کہاں کیا؟ اوپر سے آتی ہیں، اللہ کی طرف سے۔ وما اصابکم من سیئات فمن نفسک، تجھ یہ جو بھی پکڑ آئی ہے یہ تیرے اپنے اعمال ہیں، اپنے نفس کی تیری شرارت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کثیر تعداد مومنوں کی، کثیر بہت ساری تعداد ایمان والوں کی، قرآن ہے، مشرک ہوگی۔ مومنوں میں مشرک، مومن میں شرک، پھر آگے خود ہی بتایا کہ ان کی کوالٹی کی کیا طریقہ ہوگا، کس خصلت سے وہ مشرک ہوں گے۔ وہ ہوا کی پوجا کریں، من دی پوجا، من، میرا من، میرا دل یہ کہندا ہے، برادری یہ کہندی ہے، میری جنانی یہ کہندی، میرے بچے یہ کہندے۔ اللہ کی طرح ہے، اللہ بڑا ہے، برادری لوگ کہیں بڑے اللہ کو بڑا مانتے ہو تو پھر مان کے دکھاؤ، پھر خلوت میں بھی بیٹھے ہوئے
پھر تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں یہ جو غلط کام کر رہا ہوں، میں کسی کی چگلی لگا رہا ہوں، کسی خیر کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہوں، تیری تو نسل برباد کر دے گا میرا رب۔ آپ یقین جانیں، یہ اپنا ٹیپو روڈ پر ایک واقعہ ہوا، وہ ساتھی مسجد بنانے لگے تو سامنے ایک بڑے افسر صاحب رہتے تھے، بڑے سرسوخ والے، تو وہ کہتا ہے یار اسی تے مسجد بن کی تے ڈسٹرب ہوواں گے، بڑا سرسوخ اس کا۔ یہ لمبی بات نہیں، چند سال کی پہلے کی بات ہے۔ اس نے جناب اپنے سرسوخ سے بلا لیے لوگ، مسجد کی رکاوٹ بنا دے۔ اس نے قسم کھایا کہ میں فلاں ہوں جو مسجد تمہیں بننے دوں، یہاں میں مسجد بننے دوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ قسم سے مغرب سے پہلے ایسا اٹیک ہوا، بھڑک کے مر گیا۔ روندے رہ گئے سارے پیچھے، جاؤ رخ خبیث دیو پترو، تم کیا سمجھتے ہو یہ خیر کے کام؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے اس کے بارے میں کہا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں صحابہ، آپ نے فرمایا نہیں معلوم، میں جبرائیل سے پوچھوں گا۔ اب یہاں سے بھی بڑی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کائنات میں سب سے افضل ترین پاک ترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، میں جبرائیل سے پوچھوں گا۔ اللہ کہہ رہا نا کہ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، وہ وحی سے بولتا ہے، وحی سے۔ اچھا جبرائیل آئے، جبرائیل وہ یار وہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے دنیا میں؟ اب جبرائیل کیا کہتے ہیں میں اللہ سے پوچھوں گا، مجھے نہیں پتا۔ سب کس کے محتاج ہیں؟ علم میں، رزق میں، ہر چیز میں اللہ کا محتاج، چاہے فرشتہ، چاہے جن، چاہے انسان، انسانوں میں چاہے نبی، فرشتوں میں چاہے جبرائیل، جنوں میں چاہے ابلیس، سب کس کے محتاج ہیں؟ اور اللہ جس کو چاہے من علم ہی الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ کون ہے علی العظیم؟ ہم نے تو بڑے بنا چکے ہیں، علی جوہری کو بھی بنا لیا عظیم ہے، وہ خزانے دیتا ہے، بری امام کو کھوٹی کھڑی کر دیتا ہے۔ کھوٹی کنے لکھی؟ رب نے، تے رب تو یہ بڑا وے کھڑی کر دیتا ہے۔ تقدیر کون بدلتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بدل سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تقدیر کہتے ہیں لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے کسی انسان کی ضرورت ہے؟ کوئی اس کو کوئی بدلی کر سکتا ہے؟ کسی فرشتے کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کتاب کو چھو سکے۔ ہم نے کیا بنا رکھا؟ ہم نے پتہ نہیں کس کس کو رب بنا رکھا، پھر اس کا نتیجہ دیکھ لو، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، کوئی سننے والا ہی کوئی نہیں۔ نماز پڑھتا ہوں، کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، علاج کراتا ہوں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر جب جبرائیل نے پوچھا اللہ سے تو اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ اس کائنات میں سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں۔ اللہ نے کہا سب سے بہترین جگہ مسجد، اور سب سے بدترین جگہ بازار۔ اضافہ کر دیا، بات بتا دی کہ آج دیکھو مسجد ویران، بازار آباد، مزارات آباد، بیوٹی پارلر آباد، شادی ہال آباد، وہاں پر عورت جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو مت روکو اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے۔ آج تمہاری گود جس میں وہ یونیورسٹی ہے ماں کی، اس کو دور کیا پہلے مساجد سے، تو آج کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ مراسی، گانا گانے والے ہیں۔ جب مساجد میں مائیں آتی تھی تو پھر محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے، پھر شاہ اسماعیل شہید ٹائم کے بندے پیدا ہوتے تھے۔ مسجد سے دور کر دیا، اور عورت